تشریف فرما علماء کرام و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله مولانا العظيم والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کی تاجدار نبیوں کے سردار ہم غلام قیاقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اور اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں کہ میرے آقا ہم غلاموں کو مدینے سے دیکھیں۔ اسی عقیدے کے ساتھ پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نعتیہ کلام سے اپنے ذہن کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ پیر طریقت رہبر شریعت سید ارشد رضا صاحب قبلہ و حضرت علامہ مولانا سید حسنین رضا صاحب قبلہ بھی رونق اسٹیج ہیں۔ آپ ان کے چہرے نورانی چہرے کو ملاحظہ فرمائیے اور ثواب داران حاصل کیجئے۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے ہمیں اور آپ کو سب کچھ ملا ہے۔ شعر سماعت میں بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ٹائم بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ بس شعر سماعت فرمائے: کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور یا رسول اللہ مجھے کسی شے کی تمنا ہی نہیں زمانے میں، یا رسول اللہ مجھے کسی شے کی تمنا ہی نہیں زمانے میں، بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلام میں رفیقان گرامی، بلا شبہ ہمارا اور آپ کا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے، اور ہم اس تعلق کو نسبت پر اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس پروردگار عالم نے ہمیں گستاخوں کی جماعت میں نہیں بلکہ محبت کرنے والوں میں رکھا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ مسلک ہے کہ جہاں دیکھیں گے کہ خاندان رسول، اصحاب رسول، بلکہ یوں کہہ لیجئے آل اصحاب تابعین اولیاء، ارے یہ تو بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو دیوانہ بن اور دیوانگی کا اظہار کرنے والے ہیں کہ اگر اللہ کا ایک عام ولی بھی ہوتا ہے تو ہم ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب کہ سنی مسلمان اللہ کے ایک عام ولی سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا ہے، پھر یہ سنی مسلمان ان صحابہ کرام سے کتنا پیار کرے گا جنہوں نے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زیبا کی زیارت کر کے دونوں جہان میں سرخرو حاصل کر چکے، اور جن کی عظمت پر میرے اللہ کا قرآن گواہ بن چکا ہو کہ سنی مسلمان ان صحابہ کرام سے کتنا پیار کرے گا اور صحابہ کرام سے کتنا پیار کرے گا، پھر کائنات کے دلہا مدینے کے تاج تاجدار ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے کتنا پیار کرے گا۔ جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہاں زمانہ کی جھولی، ارے محتاج نبی عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو بلا شبہ ہم محبت کرنے والے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج ہم ایک اللہ کے ولی قاضی شاہ شکر اللہ رحمت اللہ علیہ کی عرص پاک منا کر ان کی یاد بنا رہے ہیں، اور
اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ادا کر رہے ہیں، تو بلا شبہ ہم محبت کرنے والے ہیں میرے محترم۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگوں مومنین پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اب ان کی آمد کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد فرماتے ہیں آگے قرآن یتلو علیہم آیات، وہ آئے تھے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے، وَيُزَكِّهِمْ، اور لوگوں کے گندے خیالات کو اچھے خیالات میں تبدیل کرنے کے لیے، بد اخلاقوں کا راستہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اور جو ہے برا کرنے والوں کو بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اخلاق آتا ہے علم سے، جو عقیدے کا شعور آتا ہے سلیقے سے، ایمان سے، عقیدے سے، علم سے۔ میرے مصطفیٰ جو علمہم الکتاب والحکمہ، میرے مصطفیٰ علم بھی لے کر کے آئے اور حکمت بھی لے کر کے آئے، اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کی آمد سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے، ان کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی ہوئی گمراہی تھی۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے فرمایا کہ اے بندو مومنین پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ان کے درمیان بھیجا۔ محترم میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اے انسان ذرا غور تو کر، ہم نے تمہیں دیکھے تو آنکھ جیسی نعمت عطا کیا ہے، اور تمہارے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے اس پر دو ہونٹ بھی دیے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اے انسان ذرا غور تو کر، ہم نے یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے بچھایا ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے بچھایا ہے۔ ہم نے جنت کے آشائش و آرام کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے انکاؤنٹیبل نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، مگر ساری نعمت اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تمہیں دو ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں آنکھ دیے تو یہ میرا احسان ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، وہ جانتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں یہ ساری کائنات، یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ جو پہاڑ ہے، سمندر ہے، یہ سب ملا کر بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ میں یہ کرنا چاہوں گا جب اللہ نے قلیل کو عطا فرمایا تو اس پر احسان نہیں فرمایا، اور جب اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی عظیم نعمت کو ہمارے درمیان بھیجا، ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے لوگو میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان، اگر تمہیں دو آنکھیں نہیں ملتی اگر مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوتا، تمہیں دو ہاتھ نہیں ملتے اگر مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوتا، اور تم اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اس دنیا میں جنم نہیں لیتے اگر مصطفیٰ کا میلاد نہیں ہوتا۔ یہی وہ منزل ہے جہاں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلام میں رفیقان گرامی، بہت تیزی کے ساتھ بس 2-3 منٹ اور آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول تاریخ عربی کے اعتبار سے اور عیسوی اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے 23 اپریل 570 عیسوی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ 570 عیسوی میں آمنہ کے گھر میں، شہر مکہ، شہر عرب کے ملک عرب میں آمنہ کے گھر میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گدی پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن میرے آقا کے میلاد کا، اس جشن عید میلاد النبی کا سب سے پہلا میسج جو دنیا کو جاتا ہے وہ کون سا میسج ہے؟ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ لے
کر جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف ایک طرف سے دودھ پیتے ہیں، دوسری سائڈ سے دودھ نہیں پیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے 2 سال میں نے اپنے بچے محمد کو پہلا دودھ پلایا ہے، مگر میرے محمد نے کبھی بھی دوسری سائڈ سے دودھ نہیں پیا، صرف ایک سائڈ سے پیا، داہنی سائڈ سے۔ یہ ہے سب سے پہلا میسج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں میں حضرت حلیمہ پوچھتی ہے، اے میرے بیٹا محمد، جب تو اپنی ماں کے گود میں تھا تو اپنی ماں کا دونوں سائڈ سے دودھ پیا کرتا تھا، لیکن جب میری گود میں آیا تو یہ دودھ پینے کا چلن کیوں بدل گیا؟ تو آنکھوں میں میرے آقا بھی جواب دیتے ہیں، اے میری ماں حلیمہ، اگر تم مجھ کو دیکھے گی تو میں تمہیں محمد نظر آؤں گا، اور مجھ میں دیکھے گی تو میں سماجی انصاف کا سورج نظر آؤں گا۔ اے میری ماں حلیمہ، جب میں اپنی ماں کے گود میں تھا تو میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے حق تھا کہ میں اپنی ماں کا دونوں سائڈ سے دودھ پیوں، لیکن اے میری ماں حلیمہ، تو جو مجھے دودھ پلا رہی ہے تو تو پگار لیتی ہے، تو تنخواہ لیتی ہے، اگر تو غریب نہیں ہوتی تو مجھے دودھ نہیں پلاتی۔ اے میری ماں حلیمہ، میں جو دودھ پیتا ہوں تیرا بھی ایک بیٹا ہے، اور میں یہاں پر دنیا میں حقداروں کا حق دینے آیا ہوں، نہ کہ حقداروں کا حق مارنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک طرف سے دودھ پیتا ہوں اور ایک دوسری سائڈ سے تیرے بیٹے کے لیے دودھ چھوڑ دیتا ہوں، تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھا سب سے پہلا میسج عید میلاد النبی کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کی گود میں سماجی انصاف کا بنیادی پتھر رکھا، اور حقداروں کا حق دیا، اپنے بھائی کا حق دیا۔ اگر اس طرح سے جس سماج میں انصاف ہو، سماجی انصاف ہو، اور وہاں کے ملک کے سماج کے لوگوں کو اگر حق ملے تو وہ سماج، وہ ملک خوشحال رہے گا اور دنیا کی آنکھوں کا تارا بنے گا۔ اب میں اتنے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس میسج کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات اپنے دامن میں اس جشن عید میلاد النبی سے یہ پیغام لے کر کے جائے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام تشدد پسند نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام مکمل ضابطۂ عشق ہے، اسلام جو ہے محبتوں کا مذہب ہے، الفتوں کا مذہب ہے، لف کا مذہب ہے، انکنڈیشنل لف کا مذہب ہے، ٹولرنس کا مذہب ہے۔ اسلام is not the religion of fanaticism، اسلام is not the religion of terrorism، اسلام is not the violation of human rights۔ رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائے کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔